پاکستان اور قطر کی ثالثی میں مذاکرات کے پہلے مرحلے کے بعد امریکہ اور ایران میں تکنیکی مذاکرات سوئٹزرلینڈ میں شروع ہو گئے۔ مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کے طریقہ کار اور ٹیکنیکل ورکنگ گروپس کی تشکیل پر غور کیا جائے گا۔ مذاکرات میں پاکستان اور قطر کے نمائندے بھی شریک۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ اسلام آباد MOU کے تحت پہلا اعلیٰ سطح اجلاس کامیابی سے مکمل ہوا۔ مذاکرات مثبت اور تعمیری ماحول میں ہوئے۔ اجلاس میں اگلے 60 دنوں کے اندر حتمی معاہدے تک پہنچنے کے روڈ میپ پر اتفاق ہوا۔ سیاسی نگرانی کے لیے مضبوط اعلیٰ سطح کمیٹی قائم کی گئی۔ پاکستان پرامن اور دیرپا حل کے لیے اپنی مخلصانہ کردار کو جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خصوصی خراج تحسین پیش کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی کوششوں کو سراہا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا کل پاکستان کے مختصر دورے کا امکان۔ سفارتی ذرائع کے مطابق ایران کے صدر شکریہ ادا کرنے کے لیے پاکستان کا دورہ کر سکتے ہیں۔ ایرانی صدر کے دورہ پاکستان کے دوران سول اور فوجی قیادت سے ملاقات کا امکان ہے۔ ایران امریکہ حتمی معاہدے کے لیے 60 روزہ روڈ میپ منظور۔ آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کے لیے رابطہ لائن قائم۔ لبنان جنگ بندی پر عمل درآمد کے لیے ڈی کانفلیکشن سیل بنانے پر اتفاق۔ لبنان اور ثالث ممالک شامل ہوں گے۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت سوئٹزرلینڈ میں ایران امریکہ مذاکرات کے پہلے دور پر قطر اور پاکستان کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ اعلامیہ کے مطابق ایٹمی پروگرام پابندیوں سے متعلق ورکنگ گروپس تشکیل دیے جائیں گے۔ تکنیکی مذاکرات رواں ہفتے برجن اسٹاک میں جاری رہیں گے۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ تکنیکی مذاکرات میں ایرانی وفد کی قیادت نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کر رہے ہیں۔ وفد میں ایرانی سیاسی، اقتصادی، قانونی ماہرین اور مذاکرات میں ثالثی کرنے والے پاکستان اور قطر کے نمائندے بھی شریک ہیں۔ پہلے مرحلے کے مذاکرات کے بعد باقر قالیباف کی سربراہی میں ایرانی وفد واپس تہران روانہ۔ چین امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے لیے مثبت پیش رفت کے لیے پرامید۔ پاکستان اور قطر کی ثالثی کی کوششوں کی حمایت۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ امید کرتے ہیں ایران اور امریکہ مذاکرات کی رفتار کو برقرار رکھیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون جاری رکھیں گے۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر مستعفی 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا 2 برس کے دوران ملکی معیشت کو مضبوط بنانے اور برطانیہ کے مفاد میں کام کرنے کی کوشش کی، تاہم پارٹی کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے وہ قیادت چھوڑ رہے ہیں۔ قیادت کے انتخابی عمل کی تکمیل تک اپنے عہدے پر برقرار رہیں گے۔ کیئر سٹارمر نے 2024 کے عام انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی تھی۔ انہیں پالیسی یو ٹرنز، مہنگائی اور امریکہ میں برطانیہ کے سفیر لارڈ پیٹر مینڈلسن کی متنازع تعیناتی سمیت مختلف ایشوز پر پارٹی کے اندر سخت مخالفت کا سامنا تھا۔ کیئر سٹارمر 10 سال کے دوران مستعفی ہونے والے 6 برطانوی وزیر اعظم ہیں۔ امیگریشن مخالف جماعت ریفارم UK کا برطانیہ میں فوری عام انتخابات کا مطالبہ۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ ایران کے لیے تیل اور پیٹرو کیمیکل کی برآمدات پر پابندیاں ختم کر دی گئیں، ناکہ بندی اٹھا لی گئی، کچھ منجمد اثاثے بھی جاری کر دیے گئے۔ پاکستان اور قطر کی ثالثی میں لبنان جنگ کے خاتمے کے لیے بڑی پیش رفت ہوئی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ مفاہمتی یادداشت کے مؤثر نفاذ کے لیے تکنیکی ٹیمیں کام جاری رکھیں گی۔ عملی اور تکنیکی پہلوؤں پر کام ابھی باقی ہے۔ امریکی نائب صدر JD وینس کی امن کے لیے پاکستان کے کردار۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف۔ کہا اگر فیلڈ مارشل کی حکمت عملی اور تدبر نہ ہوتا تو شاید ہم یہاں نہ ہوتے۔ فیلڈ مارشل ایک عظیم ملٹری لیڈر ہیں۔ فیلڈ مارشل نے خود کو ایک بہترین سفارتکار کے طور پر بھی ثابت کیا۔ گزشتہ 3 ماہ میں انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے جتنی بات کی شاید ہی کسی سے کی ہو۔ JD وینس نے کہا کہ وہ ازراہ مذاق کہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں 2 افراد اہم ہیں، ایک پاکستانی اور ایک بھارتی۔ ایک ان کی اہلیہ بھارتی ہے اور دوسرے پاکستانی فیلڈ مارشل۔
گلگت بلتستان کے 30 نومنتخب ارکان نے حلف اٹھا لیا. اسپیکر نذیر احمد ایڈوکیٹ نے نومنتخب ارکان سے حلف لیا. حلف اٹھانے والوں میں پیپلز پارٹی کے 13، نون لیگ کے 9، استحکام پاکستان پارٹی کے 6 اور MWM کا 1 رکن شامل. وقفے کے بعد کچھ دیر بعد ہونے والے اجلاس میں اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور قائد ایوان کا انتخاب ہوگا. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ سینیٹر اعجاز چودھری، محمود الرشید، یاسمین راشد سمیت متعدد اراکین پارلیمنٹ کو بنیادی حقوق نہیں دیے جا رہے. ایسا کرنے سے ملک میں نفرت بڑھے گی. قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تقریباً 35 ہفتوں سے بانی سے کسی کو ملنے نہیں دیا جا رہا. بانی پی ٹی آئی سے ان کے ڈاکٹر کو بھی ملنے کی اجازت نہیں. سیاسی انتقام کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں. جمہوریت اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کی ضد ہیں. پیپلز پارٹی جمہوریت کی قاتل ہے. گلگت بلتستان میں ارکان کی خرید و فروخت عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے کی جا رہی ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا الزام. کہا سندھ پر 18 سال سے پیپلز پارٹی کا قبضہ ہے. صوبے میں تعلیم، روزگار اور صحت کا فقدان ہے. کراچی شہر میں سرکاری پبلک ٹرانسپورٹ موجود نہیں. سوال ان لوگوں سے ہے جنہوں نے میئر اور پیپلز پارٹی کو ہم پر مسلط کیا. حافظ نعیم کا نجی شعبے کے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ. کہا حکومت کا آدھا بجٹ سود میں جاتا ہے. اعلیٰ عدالتی احکامات کے باوجود حکومت سود ختم کرنے میں سنجیدہ نہیں. پیٹرول پر لیوی کا نفاذ ناجائز ہے. اسے فوری طور پر ختم ہونا چاہیے. گلگت بلتستان میں بدترین شکست نے جماعت اسلامی کو مزید جھوٹ بولنے پر مجبور کر دیا. پیپلز پارٹی ملک میں حقیقی جمہوریت کی ضامن ہے. عابروں کی سرپرستی میں پروان چڑھنے والوں کو جمہوریت کب اچھی لگتی ہے؟ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا امیر جماعت اسلامی کی پریس کانفرنس پر رد عمل. کہا پیپلز پارٹی کے میئر کی کراچی نے جماعت اسلامی کی نیندیں حرام کر دی ہیں. سندھ اسمبلی اجلاس میں سعدیہ جاوید کا کہنا تھا کہ 1988 سے حکومت کا حصہ رہنے والے کچھ لوگ آج بھی کراچی کو سندھ سے الگ کرنا اور وفاق کے حوالے کرنا چاہتے ہیں. کراچی سندھ کا تھا اور رہے گا. حساب مانگنے والے سن لیں. 18 سال قبل کراچی بھتہ تاوان قتل کے لیے مقبول تھا. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا. پوری دنیا اور عالمی میڈیا آج وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا ذکر کر رہے ہیں. پنجاب اسمبلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کے پاس اپنی کارکردگی بتانے کے لیے کچھ نہیں. ان کی تقاریر اپنے لیڈر کے بارے میں ہوتی ہیں. کراچی کے علاقے ڈیفنس کی امام بارگاہ میں حادثہ کیسے پیش آیا؟ میئر کراچی کا واقعے کی تحقیقات کرانے کا اعلان. جناح اسپتال میں زخمیوں کی عیادت کی. ڈی آئی جی صاحب کو امام بارگاہ کی سیکیورٹی مزید سخت کرنے کی ہدایت. پولیس حکام کے مطابق ڈرائیور کو گرفتار کر کے گاڑی تحویل میں لے لی گئی ہے. شکارپور کے گاؤں بڈو میں 5 محرم کی مجلس کی تیاری کے دوران کرنٹ لگنے سے جاں بحق 8 عزاداروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کا حادثے پر گہرے دکھ کا اظہار. واقعے میں زخمی 13 افراد کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی ہدایت. راولپنڈی، اسلام آباد، ملتان اور پشاور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے. زلزلہ پیما مرکز کے مطابق مرکز افغانستان میں ہندوکش پہاڑی سلسلہ تھا.